السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكبائر والإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس ويمين الغموس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس مجلس کے روحے روا صدر محترم میرے آقا اور میرے مولا استاد حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب قاسمی مدد اللہ علیہ مفتی شہر بھوپال و صدر تحفظ ختم نبوت مدھیہ پردیش تشریف فرمائیں اور دیگر علماء کرام اور میرے سامنے تشریف فرما قابل تعظیم بزرگوں نوجوانوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آج اس مسجد کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور عنوان بھی ہمیں معلوم ہے کہ تحفظ ختم نبوت اور ہمارے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے عقائد اسلام چاہے ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے، ان عقائد کے بارے میں ہمیں اور آپ کو خوب بار بار سبق کو دہرایا جاتا ہے ہمارے عقائد کیا ہونا چاہیے. کرنے جانے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان. اس لیے ہمیں اور آپ کو تمام عقائد کی فکر کرنا ہے کہ ہم اپنے عقائد کو بھی درست کریں اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کے عقائد کو بھی درست کریں. اور مجھے تو مختصر ہی بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے، عرض کرنی ہے. ہمارے بزرگوار بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات فرمائیں گے. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسے اعمال اللہ کے حضور پیش کریں، ایسے اعمال اللہ کے حضور پیش کرنے والے بنیں جن سے ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اس کی ہمیں فکر کرنا ہے. اور ہم اگر اللہ کو واقعی راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہمیں قرآن پاک کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں یا نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے جو ارشادات سنے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. تبھی اللہ ہم سے راضی اور خوش ہوں گے اور انشاءاللہ پھر ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ اللہ تعالیٰ کہاں بنائیں گے؟ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہمارا جو ہے مقام ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہمارا شمار ہوگا، ہمارا مقام ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہمارا مقام ہوگا. اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے. دوسری بات یہ عرض کر دوں، حدیث بات میں آتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے انسان جو بڑے بڑے گناہ سمجھتا ہے، جن کو بڑے بڑے گناہ کہتا ہے اپنی زبان سے، ان سے بچنے کی فکر کرتا ہے. لیکن پھر بھی فرمایا کہ الکبائر والاشراک باللہ حقوق الوالدین، بڑے گناہوں میں کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم کا کھانا. صرف اس حصے کے اوپر آپ غور کریں کہ جھوٹی قسم کھانا یہ بڑا گناہ ہے جس کو انسان آج بہت معمولی سمجھتا ہے، جس کا کہیں شعار بھی نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں اور آپ کی بات کو غور کرنا ہے کہ ہم آج سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ جھوٹوں کو اللہ کی لعنت ہو، ہم اپنی زندگی میں جھوٹ کو کہیں شامل نہیں ہونے دیتے. اگر ہمارے اس اجلاس سے جہاں ہم بہت سے عقائد اور بہت سے ہم اپنے جو نیتیں لے کر آئے اس کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. اس کے اندر ایک اپنی اس جملے کو بھی جوڑ دیں کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ اپنے بچوں سے جھوٹ بولیں گے، نہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولیں گے اور نہ اپنے معاشرے کے ساتھ زیادہ کسی سے جھوٹ بولیں گے، نہ اپنے کاروبار میں لین دین میں جو ہے کسی سے جھوٹ بولیں گے. اگر کوئی چیز کسی کی چیز کے اندر ہو سے تو تمہیں بتا کے رکھیں گے اور اسی طرح تجارت کریں گے. اسلامی تجارت کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے واقعہ
آیا سنیں پورا ملک مسلمانوں کا ایمان والا ہو. اس لیے ہم اور آپ کو فکر کرنا ہے اس بات کی کہ ہمارے عقائد درست ہو جائیں. آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. ہم سب کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دنیا کے اندر نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, وہ بھی جو ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کریں گے. اور امام مہدی آئیں گے تو وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو ہم سب کے پاس موجود ہے, ہم سب کے ساتھ جو ہے معاشرے کے اندر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح زندگی گزاریں, ان کا مقام ہوگا, مرتبہ ہوگا. بہرحال اللہ رب العزت سے میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور ہمارے آپ نے مہمان نظام کو جو ماشاء اللہ دور دراز سے بلایا ہے, بڑی مشقت والا سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں, ان کے آنے کو بھی اللہ قبول فرمائے. صبح 12 بجے سے نکلے, اب اللہ نے یہاں آپ حضرات کے سامنے روبرو کرایا ہے, یہ اللہ ہی کا کرم ہے.